السلام علیکم، میں ہوں عبیداللہ صدیقی۔ اسرائیل کی حفاظت ہی اصل میں امریکہ کی حفاظت ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو امریکی سینیٹر لنسے گراہم نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے کہے تھے، جس کا اعتراف خود نیتن یاہو ایک حالیہ انٹرویو میں کر رہے ہیں۔ امریکی سینیٹرز اسرائیل کو بچانے کے لیے واشنگٹن میں بیٹھ کر جس جنگ کی وکالت کر رہے تھے، آج اسی جنگ کی آگ نے خود امریکی فوجیوں کو نگلنا شروع کر دیا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کویت کی بندرگاہ سے سامنے آیا ہے، جہاں ایک ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی مارے گئے۔ کویت کی شعیبہ بندرگاہ پر ہونے والا ایرانی ڈرون حملہ امریکی فوج کے لیے ڈراؤنا خواب اور جنگ کا مہنگا ترین دن بن گیا، کیونکہ اس حملے میں متعدد فوجی بھی زخمی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ امریکی اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق 6 مارچ یعنی امریکہ ایران جنگ کے دوسرے روز ہونے والے حملے سے پہلے امریکی کمانڈرز کو وارننگز دی گئیں، جنہیں نظر انداز کیا گیا، جس سے پھر جانی نقصان ہوا۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں صورتحال مسلسل کشیدہ ہے۔ آبنہ ہرمز ایران اور امریکہ دونوں کے لیے ریڈ لائن بنی ہوئی ہے، جس کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر دونوں ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ امریکی افواج نے ایران کے خلاف ایک بار پھر فوجی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی شہر بندر عباس میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے پھر اردن، بحرین اور کویت میں امریکی اہداف اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن کی پرنس حسن ایئر بیس پر میزائل سٹوریج اور فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فوج کے ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ کویت میں علی سالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور فیول سٹوریج ٹینکس جو ہیں انہیں بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں پر ایران کی جو وزارت دفاع ہے، وزارت خارجہ ہے، اس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے پریسائز لوکیشن پر ہو رہے ہیں اور ٹارگیٹڈ کارروائیاں، جبکہ وزارت خارجہ کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ یہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے حق دفاع کا استعمال ہیں۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگرچہ امریکہ کے پاس فوجی برتری ہے اور وہ ایرانی ساحلی علاقوں پر مسلسل حملے کر رہا ہے، لیکن امریکہ کی فوجی کارروائیاں آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کو متاثر کرنے کی ایرانی صلاحیت کو اب تک کم نہیں کر سکی ہیں۔ ایران موجود بڑی تعداد میں میزائل، ڈرونز اور چھوٹی جنگی کشتیاں اب بھی بحری جہازوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں۔ کشیدگی کے بعد آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی روزانہ کی تعداد 130 سے کم ہو کر اب صرف اور صرف 22 رہ گئی ہے، جس نے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں 4% اضافہ کر دیا ہے، جبکہ امریکی صدر کمی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر یہ دعویٰ کیا کہ ان کی مقبولیت 59% ہے، لیکن حالیہ ہیرس ایکس اور کوانٹس انسائٹس کے سروے کے مطابق صرف 43% امریکی صدر ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، جبکہ 54 سے 55% لوگ ان کی کارکردگی کو ناپسند کرتے ہیں، اور صدر ٹرمپ کہتے ہیں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں لیکن یہ بڑھ رہی ہیں۔ اب اس سب میں ذمہ دار کون ہے، پہل کون کر رہا ہے، کسے نہیں کرنی چاہیے، سب کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے سابق سفارتکار جاوید حسین صاحب جوائن کریں۔ جاوید صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اب بنیادی طور پہ اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے بات ادھر سے بھی ہو رہی ہے کہ ان کی اپنی شرائط ہیں ایران کی، امریکہ ظاہر ہے اپنی شرائط کے ساتھ اس سارے معاملے کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے۔ ایگزیکٹلی اس سموک میں، اس گدلے پانی میں کیا ہم یہ تلاش کر سکتے ہیں کہ غلطی کس کی ہے، یا اس کو اسی طرح گدلا چھوڑ دیا جائے تو ہی بہتر ہے؟ وہ تو میں گدلا تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری جو کوششیں ہیں اسلام آباد یعنی پاکستان نے پہلے بھی کوششیں میڈیشن کی اور اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا، تو میرے خیال میں اس کی سبھی کوشش ہمیں دوبارہ کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، یہ جو ریسنٹلی ہوا ہے تو اس کی سیکوینس کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ کمرشل شپس جو ہے وہ عمان کی سائڈ سے اسٹریٹ آف ہرمز میں سے گزر رہے تھے، جس کے اوپر IRGC یا ایرانی سائڈ سے فائر کیا گیا اور ان میں سے کچھ ان کو ڈیمیج بھی ہوا، اور پھر اس کے رسپانس میں امریکہ نے جو ایران کے ملٹری ٹارگیٹس ہیں ان کے اوپر 3 حملے میرے خیال میں اب تک کیے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ اب ایران کا دعویٰ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز یا اس کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکن اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے ان کی نیوی جو ہے وہ ان کی نگرانی میں وہ کھلی ہے۔ تو میرا خیال میں ایکچولی جو فگرز لیٹسٹ آ رہی ہیں کہ اگر وہ کھلی بھی ہے تو شپنگ جو کمرشل ہے وہ پہلے جو جس رفتار پہ شروع ہو گئی تھی دوبارہ ریزیوم ہوئی تھی، اس سے کم ہو کے چند 5-6 جہاز ایک ڈے کی آپ اوپر آ گئی ہے، جو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر صاف ظاہر ہے کہ نہ صرف ریجنل کنٹریز کو تشویش ہے جن کے ڈائریکٹ اکنامک اور سیکورٹی انٹرسٹ میں انوالوڈ ہیں، ساری دنیا کو بھی اس پہ تشویش ہے،
اور توقع یہ کرنی چاہیے کہ جو دوسرے دوست ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، قطر ہے، اور وہ کوشش کر کے دوبارہ اس امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو تنازع ہے اس کو اس ایکویژن میں ایک چیز جو بڑی ڈیفینیٹلی ٹرکی ہے وہ عمان کی طرف سے ظاہر ہے. ایران نے کوشش کی کہ عمان اور ایران مل کر اس سب کو کنٹرول کریں، لیکن عمان کا جو ٹیریٹوریل پانی ہے وہاں سے اب بھی ٹریفک گزرتا ہے اور پھر ایران کو اس پہ تحفظات ہیں یا خدشات ہیں، وہ اٹیک کرتا ہے. اس ایکویژن کو پورا کر سکتا ہے عمان کہ اگر وہ اپنی سائڈ پک کر لے، چوز کر لے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہونا بھی ایک اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے ظاہر ہے ادھر امریکہ کے لیے بھی اور ادھر ایران کے لیے بھی، کہ وہ دونوں ہی طرف ایگزیکٹلی اس وقت جو ہے وہ انگیج بھی کر رہا ہے لیکن کسی کی طرف کھل کر موجود بھی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ تو ہے، اس مسئلہ کا حل جو ہے وہ میں ایک حل دے سکتا ہوں، کوئی دوسرا جو اینالسٹ اور حل دے دیں گے. سوال تو یہ ہے کہ جو پارٹیز ڈائریکٹلی کنسرنڈ ہیں، جو ایران ہے، یو ایس ہے، اور اس پہ عمان بھی اب شامل ہے کیونکہ وہ ہرمز کی ایک سائڈ پہ ایران کی ٹیریٹری ہے تو دوسری سائڈ پہ عمان کی ہے، تو اس لیے عمان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تین پارٹیز اول تو ہونا یہ چاہیے، جیسے کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے پیراگراف 5 میں لکھا ہوا ہے. پہلے تو یہ شک ہے کہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو دونوں سائڈز ٹریفک یعنی گلف آف عمان سے پرشین گلف میں اور پرشین گلف ریجن سے اس گلف آف عمان میں اسٹریٹ آف ہرمز کے تھرو جو ٹریفک ہے اس کو کھول دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ عمان سے مشورہ کر کے ایک لانگ ٹرم ارینجمنٹ جو میکینزم بنانا ہے کس طرح سے اس ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا ہے 60 دن کے بعد. اور اس میں بھی گلف اسٹیٹس کی جو گلف میں اسٹیٹس ہیں دوسری جیسے یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، کویت وغیرہ ہیں، تو وہ ان سے مشورہ کر کے وہ میکینزم ترتیب دیا جائے گا. اب وہ تو 60 دن کے بعد ہونا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان دا مین ٹائم یہ جو 60 دن ہے اس میں شپنگ جو ہے وہ کن شرائط پہ جاری رہ سکتی ہے. تو میرے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن باصل بات تو یہ ہے کہ معاملے کو پہلے تو یہ ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر ڈکلیئر کیا جائے دونوں جانب سے، پھر اس کے بعد فوری طور پہ بات چیت طے ہو اور اس میں کچھ ایسا ارینجمنٹ ورک آؤٹ کیا جائے تو دونوں ایران اور یو ایس کے لیے قابل قبول ہو اور کمرشل شپنگ جو ہے دوبارہ ریزیوم ہو سکے. ڈیفینیٹلی. اچھا، اس میں اور اس میں جی پلیز کنٹینیو کیجیے. میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے جو کی نہیں جا سکتی. مثلا ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا درمیانی راستہ ہے اس میں سے کمرشل شپنگ کو جو ہے ریزیوم کر دیا جائے، اوپن کر دیا جائے، اور اسی پہ اس کے اوپر جو ہے عمان اور ایران اور عمان دونوں مل کے اس کو ایک طرح سے اپنی کنسلٹیشن سے اس کو مینیج کریں، اور اس دوران میں آپس میں بات چیت کر کے ایک نیکسٹ جو 60 دن کے والا میکینزم ہے جو لانگ ٹرم میکینزم ہوگا اس کو کوئی ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اس ایفرٹ میں گلف اسٹیٹس جو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ. ڈیفینیٹلی یہ ایک ظاہر ہے صرف اور صرف امریکہ ایران کا معاملہ نہیں، اس میں ملٹیپل جو آپ کے فرنٹس ہیں ان کو انگیج کرنا ہوگا. بہت شکریہ جاوید حسین صاحب، تھینک یو. یقینی طور پر اس میں ظاہر ہے مذاکرات، سفارتکاری اور ثالثی کو اپنا راستہ لینا ہوگا. پاکستان یہ کوششیں کر چکا ہے، کامیاب بھی رہا ہے، لیکن اس 60 دن کی ونڈو میں بہت کچھ ہو سکتا تھا. یہ پہلے دن سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ سب کچھ ہوتا ہوا ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس وقت ایگزیکٹلی جب معاملات خراب ہیں تو کیا ہو رہا ہے، کیا کوششیں ہو رہی ہیں، سب کو ڈسکس کرتے ہیں. شام الحق صاحب ہمیں جوائن کریں. شام صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. بنیادی طور پہ ظاہر ہے یہ مشکل تو پہلے دن سے تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہے گی، اور یہ 60 دن ظاہر ہے ایک بہت لمبا ٹائم پیریڈ تھا. اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ایگزیکٹلی اسلام آباد، قطر، عمان یا سعودی عرب، یہ گروپ آف 4، گروپ آف 5 کیا کر رہے ہیں، اور اسلام آباد ایگزیکٹلی کس طرح سے ساری صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھو بہت 1 ماہ تو گزر گیا ہے، 60 ماہ کی جو بات ہو رہی تھی، 60 دنوں کی بات ہو رہی تھی، اب یہ 1 ماہ رہ گیا اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں اب لیٹسٹ یہ ہے کہ جبکہ قطر، عمان اور پاکستان کوششیں کر رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں سعودی عرب کی بڑی بھرپور کوشش ہے، وہ بھی اس میں آگے، کیونکہ لیٹسٹ جو حملے کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے اس دفعہ انہوں نے، آپ نے دیکھا سعودی عرب پہ حملے نہیں کیے. اب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے اگلے دن راکچی صاحب سے بات کی، ایران کے وزیر خارجہ سے، باقی لوگوں سے باتیں کی، شکوے شکایات ہوئے، اور میری اطلاعات یہ ہے کہ بڑے خوبصورت اور بڑے سفارتی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ کاش یہ جو آپ کا 3 کروڑ کا مجمع سارے ایران میں جمع تھا، یہ جو دفنانے کی ساری ایک سلسلہ ہو رہا تھا سپریم لیڈر کو، یہ ان پرووک حملہ آپ لوگوں کی طرف سے نہ ہوتا تو صورتحال ایسی نہ ہوتی.
انٹرسٹنگ نہیں, وہاں سے جو انڈائریکٹلی جو باتیں پتہ چل رہی ہیں وہ بہت پریشان کن بھی ہیں. دیکھیں اب وہاں پہ جو صورتحال ہوگی وہ بات یہ ہے کہ پاسداران انقلاب IRGC والے جو لوگ ہیں انہوں نے پرٹیکولرلی جو 14 شکے ہیں ان میں سے 2, 4, 7 کی بڑی سخت مخالفت کی, اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں لینیاسی دکھائی ہے. اب وہاں پہ یہ ایفرٹ ہو رہا ہے, جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسعود پشکیان نے عباس عراقچی نے سو مینی ورڈز یہ کچھ چیزیں شیئر بھی کی ساکھدار صاحب کے ساتھ کہ پاسداران انقلاب کی کوشش ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کر کے ان کو ہٹا دیا جائے, کیونکہ وہاں پہ وہ ڈے 1 سے ہی وہ دیکھا آپ نے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران جو ہے نا اس طرح کا معاہدہ کرے جس میں سے 1-2 شکیں آپ نے دیکھا کہ وہ ایسی ہیں جو اس میں بنیادی طور پہ آپ کی بات جو آپ خبر دے رہے ہیں اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ 30 دن گزرنے کے بعد یا 1 مہینہ گزرنے کے بعد تو ریئلائز نہیں ہوا, پہلے دن سے اس پہ کچھ نہ کچھ تھا کہ ٹھیک ہے وہ انہوں نے کوشش کی ہم اس کو اپروو کر رہے ہیں. یہ بات بگڑی کہاں پہ جا کے, پہلے دن سے یا بیچ میں کہیں آ کے؟ یہ بیچ میں بگڑی آ کے, اور یہ اس کو الزام جو سبھی لوگ لگا رہے ہیں کہ وہی ہے کہ جس دن ان کا جنازہ ہو رہا تھا وہی کوئی پرووکیشن نہیں تھی اور یہ حملہ کیا گیا, اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا جواب جو انڈائریکٹلی جو ان کے سیاسی لوگ ہیں وہاں سے جو ایران سے خبریں بھی آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ کام جو ہے نا وہ اپنے جو ان کے IRGC کے سربراہ ہیں جنرل, انہوں نے یہ سارا کام خراب کیا کیونکہ انہیں ایکسیس حاصل ہے وہ ان پہ مشتبہ خمینی پہ, اور مشتبہ خمینی نے جب سے یہ کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے اور بدلہ لینے کے بعد بالکل دنیا بدل گئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی 1000 میزائل تیار ہے اگر مجھے مارا گیا. اچھا 2 چیزیں میں آپ کو ضروری بتانا چاہتا ہوں, وہ بات آپ سے اچھا پروگرام ہے اس میں دیکھیں. ایک جو بات ہو رہی ہے کہ ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات کہا جا رہا ہے کہ جنیوا میں ابھی بھی تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 25 جولائی کی تاریخیں رکھی جا رہی ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے اسلام آباد میں بلایا جائے اور یہ MOU کو بچا لیا جائے. اس کو MOU کو دونوں گورنمنٹ ابھی بھی آن کرتی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کہتے ہیں فرام بائی سائڈز آل اوور, تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو نئے سرے سے اس کو آگے لے جایا جائے. اب ایک اور جو ایلیمنٹ اس میں آ گیا نا, آپ نے دیکھا کہ جو اسرائیل نے غلط یا صحیح جو ان کو کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا کہ جی عین موقع پہ جو آپ نیٹو کی کانفرنس میں گئے ہوئے تھے کہ جی آپ کی جان کو خطرہ ہے, اس کے بعد جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم بدلہ لیں گے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ پہ حملہ ہوگا, تو آپ نے دیکھا قطر کا جہاز چھوڑ کے ایئر فورس 1 انہوں نے وہاں سے بلایا. اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, الزے گرام جو ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہ جو سینیٹر ہیں اور بہت بڑے جس کو کہنا چاہیے اسرائیل کے حمایتی ہیں اور اینٹی رشیا ہیں, زونسٹ ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہ 2-3 دن پہلے وہ گئے ہوئے تھے یوکرین گئے ہیں. وہاں پہ یوکرین سے جانے کے بعد جو وہاں سے نکلے ایران نے اس پہ حملہ کیا, رشیا نے اس کو تباہ کیا, اور وہ آتے ہیں واشنگٹن اور 71 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب اس کو لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو کچھ زہر, اس کو ایک اور چیز سے بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے. وہ ایرانی کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ایک لیگو ویڈیو بھی چلائی ہے کہ جی ان کے لوگ تھے, اور اس میں ایک اگنا نام بھی ہے, لورا کر کے ان کی ایک قانون دان ہے, کانگریس کی رکن ہے, ان کا نام بھی آ رہا ہے. تو مطلب ہر طرف ہی جو ہے وہ ایک وچ ہنٹ جاری ہے اس سلسلے میں بھی نا, اس طرح کا بیٹن جاری ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز آپ نے دیکھا کہ جو کل اٹلانٹک میں مضمون چھپا ہے, وہ نام بھول گیا ان بندے کا, پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب سے 250 سال کی امریکہ کی تاریخ میں امریکہ نے بہت ساری جنگیں دیکھی ہیں, لیکن ان جنگوں میں سے وہ باہر نکل کے آ گیا باوجود اس کے کہ امریکہ جیتا نہیں, لیکن امریکہ کی عالمی طاقت کو زد نہیں پہنچی. وہ کہتے ہیں کہ پہلا موقع ہے کہ یہ یہاں پہ ان کو اسٹریٹجیکلی اور ٹیکٹیکلی اتنی مشکل پیش ہو رہی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے بحرین میں جو ملاقات ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا مارکو روبیو کی, یہ خلیجی ممالک کے وزیر خارجہ سے, وہاں پہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشانی, انہوں نے تو نو کانفیڈنس کا اظہار کیا کہ بھی ہم نے تو یہ سب کچھ آپ کو بیسس اس لیے دیے تھے ایران کے خلاف, آپ نے تو ہماری مدد نہیں کی. مارکو روبیو نے ان کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ نیو نارمز ہے, آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسیپٹ کرنے پڑے گا ایران کی طاقت کو بھی. اب یہاں سے ایک لفظ یوز کیا جا رہا ہے, وہ کہا جاتا ہے نا ایکلیز ہیلز. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکلیز ہیل, یہ چھیڑ بن گئی ہے امریکہ کی کہ یہ آپ جو 6 ممالک ہیں یہاں پہ آپ کے 19 ملٹری بیسز ہیں, اور یہاں پہ 40,000 امریکی تھے, وہ سارے امریکی یہاں سے بھاگ گئے ہیں, وہ جا کے ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری انسیکیورٹی تو رہے گی, تو کہا جا رہا ہے کہ جی نیو نارم کے ساتھ اب یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے. چاند صاحب آپ نے ایک خبر دے دی, دوسری کوئی آپ بتانا چاہ رہے تھے, وہ بھی ذرا کوئکلی آن ریکارڈ لیں تاکہ پھر میں بریک لے لوں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو باتیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں, وہ کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو پریویل کیا جائے, کسی طریقے سے ان کو راضی کیا جا سکے کہ وہ
ओमान के लोग जो है ना वो अब ये कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे कि जी इसराइल को मनाया जाए। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि जो अमेरिकन ने एक लाइन ली थी कि वो ओमानी एक जो छोटा सा स्ट्रिप है दरिया का के पानी का जो निकल रहा है वहां से कहते हैं कि रास्ता बना के हम इसको ओपन कर दें, हम ये कहेंगे कि इंटरनेशनल फ्री वाटर भी है, जबकि इस पे ईरानी नहीं मान रहे। ईरानियों का मसला इस वक्त जो मेरा ख्याल है जो खराब हो गया वैद के इंटरनल लड़ाई जो IRGC की और पॉलिटिकल लोगों की हो गई है ना, यहाँ पे मामला खराब तभी वो एग्रीड अपॉन मामलात पे जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं डेफिनेटली। ठीक है श्याम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे आएंगे। वेलकम बैक। मंगी डैम हमले का असल सच और मुल्क दुश्मनों के प्लांटेड प्रोपेगेंडा का मुकम्मल खात्मा। 6 जुलाई की सुबह पंपिंग स्टेशन पर 40 पुलिस एहलकारों की जमा मर्दी, 27 जवानों की शहादत और फ़ज़ाई निगरानी की अंदरूनी कहानी क्या है, इसको इन डिटेल समझते हैं। बलूचिस्तान में पाक फ़ौज FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान कामयाबी के साथ जारी है, जिसमें फितना ख़वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ दोनों ही जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सरान टंगे और दीगर हालिया कार्रवाइयों में मज़ीद दहशतगर्द भी मारे गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की इन कामयाबियों और बहादुरी को सराहते हुए ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है और सूबे से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। दूसरी तरफ मंगी डैम अफसोसनाक वाक़े के बाद मुल्क दुश्मनों की तरफ से बहुत सी प्लांटेड स्टोरीज़ थीं, प्रोपेगेंडा था, कन्फ्यूजन फैलाई गई, जिस पर वजाहत भी सामने आ रही है कि 6 जुलाई को एग्जैक्टली हुआ क्या था। फोर्सेस के मुताबिक 6 जुलाई की सुबह दहशतगर्दों ने मंगी डैम की पुलिस पोस्ट पर हमला किया, जिसका पुलिस ने बहादुरी से जवाब दिया। इस पोस्ट पर सिक्योरिटी के लिए एक DSP रैंक के ऑफिसर के नीचे तकरीबन 40 पुलिस एहलकार मुतय्यन थे, जबकि करीबी FC पोस्ट 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर थी। पुलिस ने जमा मर्दी से न सिर्फ अपनी पोजीशन संभाली और जवाबी कार्रवाई की, बल्कि वायरलेस पर FC पोस्ट के साथ मुसलसल अपना राब्ता भी बरकरार रखा। सिक्योरिटी फोर्सेस की फ़ज़ाई निगरानी के दौरान फितना ख़वारिज के दहशतगर्द गारों में छुप गए, लेकिन हेलीकॉप्टरों की वापसी के बाद उन्होंने दोबारा फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। पुलिस एहलकारों का असलहा और गोला बारूद ज़ाया करवाया। पंपिंग स्टेशन पर असलहा ख़त्म होने के बाद पुलिस एहलकारों ने महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होना शुरू किया, तहम इस दौरान मजमूई तौर पर 27 बहादुर पुलिस जवान शहीद हुए, जबकि 14 एहलकार महफूज मकाम पर पहुँचने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेज़ी क्यों आ गई है, इसका मुस्तकिल हल क्या है, एग्जैक्टली किया जाए जो इस सारी सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। ज़हूर बुलेदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया ज़हूर बुलेदी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इस वक्त एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि बलूचिस्तान में ये जो ऑपरेशन जारी है ये किन मकामात पर हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या प्रोपेगेंडा होता है। कितने ऐसे मकामात हैं जहाँ पर एक्टिवली इस वक्त इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है? देखें, ये जो ज़ियारत के वाक़यात हुए थे जिसमें हमारे पुलिस वाले शहीद हुए, और इसके बाद हमारी जो सियासी और अस्करी क़यादत क्वेटा तशरीफ़ लाई थी और यहाँ पर जो है मीटिंग करके इस चीज़ का अहदा किया गया कि दहशतगर्दी का जो सर है इसको हर सूरत में कुचलना है। और शाबान में जो है इस मीटिंग के बाद ऑपरेशन शुरू हुई है, इसमें मुतादिद दहशतगर्द जहन्नम वासल हो गए हैं। बलूचिस्तान में वैसे भी जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं। अच्छा बुलेदी साहब, इस ऑपरेशन के लिए या इन कार्रवाइयों के लिए किसी जगह को खाली तो नहीं करवाया गया, लोगों को मूव तो नहीं किया गया, ये किस तरह से कंडक्ट हो रहा है, अगर आप इसकी कोई तफसील बताना चाहें? देखें, पब्लिक कन्वीनियंस को जो है वो बड़ा ख्याल रखा गया है और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी हुकूमत जो है ज़िम्मेदार है। तो हमारी हद वसा कोशिश है कि अवाम और नास को कोई नुकसान ना हो, ना कोई तकलीफ़ हो, और हम जो हैं सात अंदाजे में अपनी जो है ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही है कि उनका जो कला कमा करें, और लेकिन पब्लिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, इस वक्त एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नई वेव है, ज़ाहिर है एक एग्जिस्टिंग चैलेंज है, लेकिन उसमें कभी शिद्दत और कभी कमी देखने में आती है, उसका एक ट्रेंड है अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये जो नई लहर है इसको आप क्या समझ सके हैं, आप क्या ब्रीफिंग्स ले सके हैं, क्या आपका अंदाज़ा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसी वक्त में क्यों हो रहा है ये? देखिए, एक तो ये बात किसी से टकी छुपी नहीं है कि बलूचिस्तान में जो भी दहशतगर्दी का जो एक नया लहर आया है, इसके ताने बाने जो हैं बैरून ममालिक से मिलते हैं। ख़ासकर अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है, और इंडिया की जो राह है वो बराह रास्त इन्वॉल्व है। तो उनके जो है
مدد اور ان کی جو ہے تعاون سے جو ہے یہ دہشت گردی یہاں پہ ہو رہی ہے. اور جو محرکات ہیں وہ تو کے سامنے واضح ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو ہیں تمام تانے بانوں کو جو ہے توڑ دیں. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں جو بلوچستان کی حکومت ہے، صوبائی حکومت، اس کو لے کر بھی سندھ میں، پنجاب میں یا اسلام آباد میں ذاتی محافل میں یا ویسے آن ریکارڈ یہ بات ہو رہی ہے کہ بنیادی طور پر یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی. جو عوام کے درمیان اور حکومت کے درمیان رابطہ ہے وہ کم نہیں ہوا، بحال نہیں ہوا، بلکہ فاصلے بڑھے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے آپ کی حکومت سے متعلق یہ درست ہے، یا آپ کی حکومت اس تناظر میں کام کر رہی ہے اور عوام کے ساتھ اس کا مسلسل رابطہ ہے اور بحال ہے، انٹیکٹ ہے؟ دیکھیں یہ تو اپوزیشن کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. وہ بیسکلی اس واقعات کی آڑ میں اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. حکومت جو ہے حتی الوسع کوشش کر رہی ہے. ہم ایک ملٹی پرانگڈ اسٹریٹجی کے تحت جو ہے آگے چل رہے ہیں. ایک طرف تو کاؤنٹر ٹیررزم والا ڈرائیو چل رہا ہے ہمارا، دوسری جانب جو ہے پبلک انگیجمنٹ، خاص کر یوتھ انگیجمنٹ اور ہماری جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو بھی ہم جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں. اور جو احساس محرومی والا جو ایک بیانیہ ہے اس کو ہم جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ جو احساس محرومی والی بات کر رہے ہیں، کتنے نئے اسکول کالجز بنائے گئے ہوں یا پرانوں کو بحال کیا گیا ہو، یا پورے بلوچستان میں اس دور حکومت میں بگٹی صاحب نے، آپ نے کتنے کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ بنائی ہیں یا جن کی مرمت کروائی ہو؟ آپ کے پاس کوئی نمبر ہے ایگزیکٹلی؟ دیکھیں یہ جو محرومی والی کارڈ ہے وہ کوئی خاص جو ہے وہ کارمرز نہیں ہو رہی ہے. بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑی بڑی سڑکیں بنی ہیں، بڑے میگا پروجیکٹس آئے ہیں. اور خاص کر اس گورنمنٹ میں جو ہے ایجوکیشن سیکٹر کو لیں تو کافی ہمارے اسکول جو ہیں اپگریڈ ہوئے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سیکٹر جو ہے تقریباً کوئی تیسرا بڑا سیکٹر ہے جس میں ہماری انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، کام آپ کا جاری ہے. بہت جی شکریہ. اس کو 100% ہم نے جو یوٹیلائز کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. نالائق، نکما، پرچی والا وزیر اعظم، یہ القابات مودی کو کوئی اور نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر خود بھارتی دے رہے ہیں کہ یہ ٹیلی پرامپٹر پڑھتا رہتا ہے، سوالوں کے جواب نہیں دیتا، پریس کانفرنس نہیں کرتا اور الٹی سیدھی ہانکتا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کی بدنامی ہوتی ہے. آسٹریلیا کے دورے کے دوران بھی مودی نے ایک اور ایک دو کے بجائے اپنا حسابی کلیہ لگایا، جس پر بھارتی سوشل میڈیا صارفین کافی برہم ہیں. ایک اور ایک 11 والا مودی اس ترجیح کو بھارتی انفلوئنسر ڈرو راٹھی نے پرائم امبیرسمنٹ آف انڈیا قرار دیا ہے. دوسری طرف مودی نے آسٹریلیا میں گرینڈ ایونٹ کیا جسے لیبر پارٹی کی انتخابی مہم بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ دورہ امریکہ میں مودی نے ٹرمپ کی بھی کیمپین کی تھی، لیکن آسٹریلوی میڈیا بھی اس سب کا مذاق اڑا رہا. گرینڈ ایونٹ پر اینکر کا تبصرہ صرف آسٹریلیا ہی نہیں بلکہ مودی نیوزی لینڈ اور جکارتا میں ٹیلی پرامپٹر کو لے کر بھی اس وقت سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے. بھارت کی رسوائی کہا جا رہا ہے مودی کے اس رویے کو. مودی انڈیا سے باہر جاتا ہے تو کثیر الثقافت کلچر کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے اقتدار میں بھارت نسلی اور مذہبی تعصب میں جل رہا ہے. اتر پردیش، مہاراشٹر اور منی پور سمیت کئی ریاستوں میں اقلیتیں نشانے پر ہیں، جس کی بنیادی وجہ مودی سرکار کا ہندوتوا نظریات کو سپورٹ کرنا ہے. سابق امریکی صدر براک حسین اوباما کا یہ ماننا ہے کہ مودی کی وجہ سے بھارت تباہی اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہے. مولانا جلال الدین رومی کا ایک قول ہے کہ 1000 قابل انسان مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے وقوف اور جاہل کے صاحب اختیار یا اقتدار ہونے سے ہوتا ہے. اس وقت بھارت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اسی سب کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. عبداللہ حمید گل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عبداللہ صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. شکریہ آپ کے وقت کا. ایگزیکٹلی بھارت کا جو ایک اورا تھا اور ویسٹ میں جا کے یا غیر ملکی دوروں پر جا کر جس طرح سے مودی انگیج کرتے ہیں، اس سب کو لے کر بھی بھارتی جو ہیں وہ اب ان کی طرف سے جو نیریٹو پش کیا جاتا ہے بی جے پی کی طرف سے، بھارت سرکار کی طرف سے، اس کو بائی نہیں کر رہے ہیں. ڈسٹنس بڑھتا چلا جا رہا ہے. پرائم امبیرسمنٹ ہو گئے ہیں نریندر مودی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں بھارت کی ساکھ کبھی تھی نہیں، وہ تو ایک ٹوٹل جھوٹ تھا، ایک فساد کریٹ کیا تھا، ایک اسموک اسکرین تھی. جب وہ مئی 2025 کے بعد پاکستان نے وہ اسموک اسکرین کا پردہ فاش کیا تو دنیا کو ان کا اصلی چہرہ اور مکروہ وارداتیں بڑے کھل کھلا کے نظر آنا شروع ہو گئیں. خود دا ہندو اخبار 2025 31 دسمبر کو لکھتا ہے
کہ یہ سب سے بدترین صدی کا سال تھا ان کا، جس کے اندر ہر سطح کے اوپر بھارت کو ماں سوائے رسوائی، ذلت اور شکست کے علاوہ کچھ نہ نصیب ہوا۔ لیکن یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ پوری دنیا میں آخر ایسا کیا ہو گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، بھارت جو ایک اتنے عرصے سے ایک خواب بن رہا تھا کہ میں دنیا کی چوتھی سپر پاور بننے جا رہا ہوں، میں سیلف پروکلیمڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن جاؤں گا، مجھے باقاعدہ انڈو پیسیفک کمانڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے، جس کو اب پیسیفک کمانڈ کا نام دے دیا گیا، یعنی کہ انڈیا کو نکال باہر کیا امریکہ نے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ تھا چائنا کا، اس میں یہ چیز طے ہو گئی کہ یہ انڈیا کا کردار کم سے کم ترین کی طرف جائے گا، اسی لیے اب انڈو پیسیفک کمانڈ کا نام ختم کر دیا گیا، پیسیفک کمانڈ کر دیا گیا۔ اب یہ اس لیے بھی ہوا کیونکہ بھارت اس سارے کے اندر جب اتنا زیادہ اس نے اپنے اندر غبارے کے اندر پھونک بھر دی تھی، تو پتہ یہ چلا کہ وہ غبارہ ٹھس ہو گیا۔ جب وہ ٹھس ہو کے دھڑام سے زمین پہ گرا تو نریندر مودی کی ڈس اورینٹیشن کا شکار ہو گیا، اس کی کابینہ ڈس اورینٹیشن کی شکار ہو گئی، بی جے پی اور ان کا ٹیررسٹ ونگ RSS وہ ڈس اورینٹیٹ ہو گئے۔ اب ان کو یہ ساری چیزوں کے پیچھے پاکستان نظر آنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے تمام کی تمام چیزیں پاکستان پہ ڈالنی شروع ہو گئیں، اور پھر دھروو راٹھی ہو گئے یا دیگر ہو گئے، تمام کے تمام جو ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز تھے، انہوں نے نریندر مودی کو ایک شرمندگی قرار دے دیا۔ اب اس کے پیچھے اب جب یہ پالیسی بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہیسٹ کے اندر پالیسی بنا رہے ہیں، انگریزی کا محاورہ ہے کہ ہیسٹ میکس ویسٹ، یعنی کہ جلدی کا کام شیطان کا، خود یہ ویسے بہرحال خود شیطان ہے، لیکن جب یہ جلد بازی میں کر رہا ہے فیصلے، تو یہ اس کے پروز اینڈ کونز نہیں دیکھ پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا فال آؤٹ افیکٹ ہوتا ہے، اور یہی نریندر مودی کو کبھی ٹبوگو لے جاتا ہے، کبھی ٹرینیڈاڈ کے اندر، اور کبھی جا کے سیشلز کے اندر ایک جعلی جو میڈلز ہیں اس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے میڈل اس میں عبداللہ صاحب جنم بنیادی طور لیتے ہیں۔ پہ کیا بھارت یہاں پہ جو کارڈ پلے کر رہا ہے ایگزیکٹلی کہ اس کی ظاہر آبادی بہت ہے، پھر وہ آبادی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، وہ جو ڈائسپورا ہے وہ جو مقتدر حلقے ہیں ان ممالک کے، یعنی لیٹ سے آسٹریلیا میں یا نیوزی لینڈ میں یا امریکہ میں، ٹرمپ کو وہ دکھا کے وہ آبادی کا وہ رخ یا آبادی کی وہ اتنی بڑی تعداد اور وہ ووٹ بینک، وہاں سے وہ ایک کیا کہہ لی جائے مرہم پٹی کر رہے ہیں اپنی خارجہ پالیسی کی، جس کو ڈینٹ پڑ چکا ہے 2025 میں۔ کیا اس طرح سے سفارتکاری ہو سکتی ہے، خارجہ پالیسی چل سکتی ہے محض اس بنیاد پہ کہ بھارتی بڑی تعداد میں آسٹریلیا میں یا امریکہ میں؟ خارجہ پالیسی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ جب کسی سے تعلق بناتے ہیں تو اس کو ختم نہیں کیا جاتا، اس کے اندر چھوٹا موٹا فرق ضرور پڑ جاتا ہے لیکن بہت بڑا ڈینٹ نہیں پڑا کرتا۔ لیکن نریندر مودی کی یہ کیا خارجہ پالیسی تھی کہ جس کے اندر ایران کو ناراض کر کے وہ فادر لینڈ کے پاس چلا گیا؟ اس کی کیا یہ پالیسی تھی کہ وہ آسٹریلیا کے اندر دہشت گردی کروا کے وہیں جا کے باتیں کر رہا ہے؟ یا جیسے آپ نے شروع میں ذکر کر دیا، ہاؤڈی مودی کی باقاعدہ کیمپینز امریکہ کے اندر لانچ کی گئیں، لیکن پھر وہ مودی جو تھا وہ ایک موذی بن کر سامنے آیا۔ اب اشارے کے اندر جہاں کینیڈا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، نیپال کے ساتھ حکومت اس کے مخالف آ گئی، بنگلہ دیش میں لوگ اس کے نام پر تھوکنا پسند نہیں کر رہے، سری لنکا کے اندر لوگ اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں نریندر مودی کو پھر سب سے بڑی جو ڈکلائننگ پاورز ہیں دنیا کے اندر، یعنی کہ امریکہ جس کا ڈاؤن فال ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور خود امریکہ اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ چائنا بھی اب ایک شیئرنگ سپر پاور ہے۔ دوسری جانب اسرائیل جو ایران کے ہاتھوں بری طریقے سے پٹا اور پاکستان سے گھبرایا ہوا ہے، اور تیسرا خود بھارت ہے جو پاکستان کے ہاتھوں پٹا، اور چوتھا ان کا یار جو ہے وہ افغانستان ہے۔
جو کہ وہاں مولوی عمر جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے ایک ہے. اچھا یہ بڑے غور کرنے والی بات ہے. اب ہمیں ایک ہی ڈی این اے کا اصل میں مسئلہ ہے, کیونکہ ایک طرف زبردستی کا یہ ڈی این اے ملوا دیا افغانستان اور بھارت کا, اور بھارت تو پہلے ہی باپ بنا چکا ہے اسرائیل کو. تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو ٹرائیکا ہے یہ ایک ہی ڈی این اے ہے, اور پاکستان کو اسی وجہ سے دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے, کیونکہ اب یہ جو پاکستان کے اندر جنگ مسلط کی گئی ہے یہ ایک گریٹ گیم کے طور پر پیش کر رہے ہیں, لیکن پاکستان اس کا جو آپریشن شبان کے ذریعے جواب دے رہا ہے اس کی چیخیں نیو دلی کے اندر نکل رہی ہیں, جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے وعدہ ہے نا کہ آخری دہشت گرد تک انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں, پیچھے تک جائیں گے. بہت شکریہ عبدل صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس پروگرام سے. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.